الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، یہ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو اجتماع میں رسالہ کوئی نیا آ گیا جیسے یا دیگر اعلانات فرماتے ہوں گے، ایسا کوئی ہے اس میں؟ ماشاء اللہ، اچھا اتنے سارے ہیں مدینہ۔ عموماً اعلان جو ہوتا ہے نا وہ بس اعلان ہو جاتا ہے، وہ نیا رسالہ آیا ہے، حسد ہدیہ 20 روپیہ مکتبۃ مدینہ سے حاصل کیجیے۔ عموماً اعلان اس طرح ہوتا ہے۔ اعلان کرنا بھی ایک فن ہے، اور اس میں اگر آپ ایک دو میرے یہ مدنی پھول لکھ لینا، امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی۔ حسد، مکتبۃ المدینہ نے نیا رسالہ شائع کیا ہے۔ حسد کے بارے میں ضروری معلومات ہونا فرض ہے، جبکہ آپ کو بھی پتا ہوا کہ فرض علوم میں سے، یہ مولکات میں سے ماشاء اللہ کیا رسالہ ہے۔ اس کی فہرست دیکھیے، فرنٹ پر جو یہ ٹائٹل پیج پر فہرست ہے، شکاری خود شکار ہو گیا، حسد غیرت اور رشک میں فرق، کون کس سے حسد کرتا ہے، حاسد کے شر سے بچنے کے مدنی پھول، اس کے علاوہ بہت کچھ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خرید فرمائیں گے، یہاں بولیں گے۔ تو اس دوران اب یہ کہ نیت کے بارے میں جو میں نے وضاحت کی نا کہ دل میں ہو تو ہی اب ہاں بولے، تو کیا ارادہ ہے؟ خرید فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ صرف خرید فرما کر چوم کے رکھ لیں گے نا؟ ہاں پڑھیں گے۔ یہ موقع کی مناسبت سے ان کو ترغیب دی جائے، بھائی کتنے دن میں پڑھیں گے؟ تو کوئی بولے گا اتنے دن میں، کوئی بولے گا اتنے دن میں، کوئی بولے گا آج ہی۔ تو اس میں آج ہی جو پڑھے گا نا اس کا سمجھنا ذرا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کو جیسے کہ ابھی یہ چھوٹا سا رسالہ ہے تو آپ کو یہ 72 گھنٹے میں پڑھ لینا ہے۔ اب اس میں جیسے رکن شورا یا کابینہ والا ہے نا، تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھے کون کون SMS کرے گا پڑھنے کے بعد۔ تو اس طرح جیسے کہ بعض SMS کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا دوسرے موقع پر اجتماع میں یا مدنی مشورے میں پوچھ لیا کہ وہ کس کس نے پڑھی، تو وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو کوئی چھوٹا موٹا تحفہ پیش کر دیا۔ میں پہلے کیا کرتا تھا، جب پیچھے نہیں تھا، خزانہ مدینہ کے اندر تھا، تو یہ بہت لوگوں کو شاید، آپ تو خیر آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا، میں جو ادھر والے ان کو یاد ہوگا کہ میں ان کو پوچھتا تھا کس نے پڑھا، یہ کس نے پڑھا، وہ کس نے پڑھا، کتنے مدنی انعامات کس کے ہیں، ہر مہینے قافلے اتنے عرصے سے کون سفر کرتا ہے، اس طرح چھانٹی کر کے تو آج میرے ساتھ افطاری کریں گے، آج میرے ساتھ سحری کریں گے۔ یہ میں نے یوں کہوں نا 1000 مرتبہ اس طرح دعوتیں کی ہیں تو کی ہوں گی۔ یار کسی طرح پڑھنے والے بنے، کام کرنے والے بنے۔ اب میں یہ کوشش کرتا تھا، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم باپا نہیں بن سکتے، ہماری بات کا اتنا اثر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رکن شورا یہ بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا کریں تو یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کابینہ کے جو نگران ہوتے ہیں یہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہوتے، یہ بھی چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ عام علاقائی نگران بھی اپنے ماتحتوں کا بےتاج بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی ان میں کر سکتا ہے، کوشش کرے تو کچھ اپنا بجٹ بنا لے، بھلے وہ چندے سے تو تحفے دینے نہیں ہے تو تھے، ٹھیک ہے نا، جیب سے ہی دینے۔ اس کے لیے چندہ بھی خصوصیت کے ساتھ نہیں کرنا، صرف جیب سے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو کوئی یعنی کہ چھوٹے جیبی سائز کے رسالے
ہم نے نکالے اسی لیے تھے تحفے بانٹنے کے لیے. مدنی بیگ کا سسٹم بھی فیل ہو گیا. تو اب جیب بھی سائز تو جیب بھی یہ اپنے ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہمارے اپنے اسلامی بھائی جو وہ تو اکثر لگاتے, کوئی ایک لگاتا ہے کوئی دو لگاتا ہے, جیب آگے اس کا فائدہ اٹھائے اور 2 4 5 7 رسالے جیبی سائز کر کے مہینے کا بجٹ بنا لے کہ میں 25 روپے کے تحائف بانٹوں گا, 12 روپے کے بانٹوں گا, حسب حیثیت کچھ تو کر سکتا ہے. تو یہ جیب میں ہو, یا اگر یہ رسالے نہیں بانٹ سکتا مہنگے پڑتے تو پھر نالے پاک کے کارڈ وغیرہ. تو اس طرح کے اگر تحفے دیتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی اور مطالعہ کا رجحان بڑھے گا نا تو علم دین عام ہوگا. مطالعے کا رجحان نہیں, ہم کتابیں چھاپتے ہیں, لنگر رسائل بانٹتے ہیں اور لنگر رسائل لینے والے اتنا بڑھتے نہیں ہوں گے, بس ایسے ہی رکھ دیتے ہوں گے. میں نے اپنی نواسیوں کی ترکیب بنائی اب جامعات میں, جیسے کہ ان کو میں تمہیں جتنے بھی رسالے چاہیے میرے سے لے لو, ٹھیک ہے نا. اور رسالے جامعہ میں ایسے بانٹو گی تو یہ لے تو لیں گی لیکن پڑھنے کی گارنٹی نہیں ہے. انفرادی کوشش کر کے ترکیب سے اسلامی بہنوں کو, یعنی کہ جو ہم جماعت طالبات ان کو دو اور ان کو بولو کب تک پڑھ کے دے دو گی. تو اب چھوٹے رسالے تو کل دے دیں گی, پرسوں دے دیں گی. تو یہ تو آپ یہ پڑھ لو, اب یہ میرے کو دو گی تو میں آپ کو دوسرا رسالہ دوں گی. تو اب وہ اس طرح کرنے لگی تو وہ اطمینان بخش کارکردگی مل رہی ہے. طالبات پڑھ کے دیکھ رہی ہیں. ایک طالبہ کا بتایا کہ وہ اس نے نہیں دیا, بولا میری امی نے دیکھا کہ واہ اتنا اچھا رسالہ ہے, میں بھی پڑھوں گی. وہ آج نہیں, میں کل دوں گی میں. تو یہ بھی ماشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے کہ مطلب ہم جیسا موقع کسی کو بولے پڑھ کے واپس دے دو, کسی کو تحفے میں دے دیں. اب میرے سے تو یہ مشکل ہے کہ میں بولوں پڑھ کے دے دو تو بولیں گے ہم دینے آئیں گے, ہم کو اندر گھسنے کون دے گا. اب مجبوری ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں جبکہ مدنی بیگ رکھنے والے بنے, یہ بھی مشکل ہے نا یار. مدنی بیگ کون رکھے گا؟ رکھتے ہیں مدنی بیگ. اچھا اب یہ 2 4 رکھتے ہیں, اس سے کیا بنے گا؟ ہاں یہ 2 4 ہی ہوئے. اتنی بڑی تعداد میں رکھیں گے یا رکھے ہیں؟ اب تو یہ نہیں کہتا میں کہ 25 گھنٹے لٹکا کر رکھو. یہ موقع جیسے رات کو یا اپنے جہاں مدنی مشورے شام کو جب فارغ ہوئے تب بیگ بھی ساتھ, اس میں رسالے ہوں. ہمارے یار 20 طرح کے مدنی پھول کے پرچے نکالے تب فیل ہو جاتے ہیں. پرچہ سب سے سستا ہوتا ہے. یہ پرچے رکھیں. ابھی حب جا کا جو پرچہ ہے نا, یقین مانے بڑی بڑی کتابوں سے بھی زیادہ اہم ہے حب جا کا پرچہ. تو اس کا ہدیہ بھی کیا شاید 1 روپیہ ہی ہے, 4 صفحے کا. ہاں اس طرح کے یہ پرچے بانٹیں اور بعد میں پوچھیں کہ آپ نے امیدیں پڑھ لیا ہوگا یا کب تک پڑھیں گے. تو اس طرح کچھ کرو یار, اور آپ خود بھی پڑھو. تو اس طرح ترغیب دے کر ایک رسالے کی ترغیب دینی ہے. ہر ہفتے آپ چھانٹی کر لیں کہ آج کس رسالے کی ترغیب دینی ہے. پہلے پرانا رسالہ ہو, نیا نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں. باپا ہفتہ وار اجتماع کے اعلان کا پھر دورانیہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول دے دیا جائے. ایک رسالہ منتخب کر لیا جائے, کبھی VCD منتخب کر لی جائے, کبھی آڈیو کیسٹ منتخب کر لی جائے اور اس کی ترغیب اچھی طرح دی جائے, باقیوں کے نام پڑے جائے. اب اعلان کرنا آتا نہیں. یہ پہلے سے اب کیا بولیں گے؟ مکتبۃ المدینہ نے حسد رسالہ شائع کیا ہے, مکتبۃ المدینہ سے 20 روپیہ ہدیہ پر حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ نے شکر کے فضائل رسالہ شائع کیا ہے, ہدیہ 20-25 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. یہ چیکنی کرتے ہیں, لمبے لمبے اعلان کرتے ہیں, ان کو شارٹ کرنا آتا نہیں. اب ایک کا تو اعلان کرنا ہی ہے لمبا ترغیب میں. دوسرا, مکتبۃ المدینہ کا نام نہ لیں, علمیہ کا نام لینے کی بار بار ضرورت نہیں ہے. اور مزید رسالے, حسد 20 روپیہ, شکر کے فضائل 25 روپیہ, مردے کی بے بسی 5 روپیہ, اور یہ بولتے چلے جائیں. اور آخر میں بول دیں گے مکتبۃ المدینہ سے یہ سارے حاصل کریں. تو یار اپنے مدنی چینل پر بھی ایسا چیکڑا کرتے ہیں کہ پوچھو مت. تو یہ چیکڑی کرتے ہیں جو بات کرنے کی بھول جاتے ہیں. پھر کیا کریں, یہ تو آہستہ 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 آئے گا. یہ بار بار مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں.
مکتبۃ المدینہ سے تو یوں چکنی ہوتی ہے اور لوگ ہو جاتے ہیں بور سننے والے. مختصر اور جامع طریقہ ہو، ما قل و دلہ، یہ ہمارے مولاناؤں کی لینگویج میں سے کہ وہ قلیل اور پردلیل ہو، تو ایسا مختصر اعلان کرے تو گزر جائے. ایک کا بالکل یعنی کہ ہدف لے، موقع کی مناسبت میں کبھی لیٹ ہو گیا تو پھر کٹ ہی کر دیں. اتنے پہ بانٹنے کا، لنگر رسائل کا، موقع کی مناسبت سے یہ ترغیبات سب دیتے رہیں گے تو ہوگا. خالی مدنی چینل میں بھی دیں گے. آپ مدنی چینل پر دیتے ہیں، لیکن یہ مدنی چینل پر ایک جگہ پر اجتماع ہو رہا ہے اور آپ کے ہزاروں لاکھوں اجتماعات میں تقسیم ہے. تو اس طرح ویسیڈی کا نام لیا، چند نام لے لیے، تو اس میں 25 ہر بار نہیں بولنا، ہر ویسیڈی 25 روپیہ اگر ہے تو ایسا. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. تو یہ ایک آدھ بار مکتبۃ المدینہ شروع میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سنیے، ادھر آندھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بولتے ہیں نا کہ بیعت کر لیجئے، غوث پاک کا مرید بن جائیے، یہ سن کر یہ قوم تھک گئی ہے. میں پہلے بھی طریقہ عرض کر چکا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا. بیعت کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ ایک حکمت عملی. آپ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے تو رپلائی ملے گی سبحان اللہ. تو آئیے غوث پاک کے مرید بنتے کر کے وہ جو بھی وکیل ہو یا جو بھی ترکیب ہے اپنی کہ یہ جو بولتے ہیں آپ دہراتے جائیں. آدھے منٹ میں اعلان ختم کر دیں. اب یہ 12 منٹ تک 11 منٹ تک اعلان کرتے قوم نہیں سنتی، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بور ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کو مرید ہوتے ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان سے عام طور پر. یہ موقع کی مناسبت سے مختصر اعلان، مکتبے کے مختصر اعلان، جامع اعلانات ہونے چاہیے. کبھی تفصیلی بھی ہو جیسا موقع محل ویسا. اب میرے جیسا اگر تفصیلی اعلان کرتا بھی ہے نا تو عقیدت میں، محبت میں، ایک شخصیت کا بھی ایک امپریشن ہوتا تو سن لیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں سنتے. میرے ساتھ ساری رات بیٹھتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بٹھاؤ گے تو 31 منٹ نہیں بیٹھیں گے، گھڑیاں دیکھیں گے اور بھاگنے کی کریں گے. آپ کو تجربہ ہوگا اس کا. تو میں بولتا ہوں مدنی مذاکرہ ختم کرو تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، مدنی فیضان ہے، مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، کرتا ہی ہے نا. تو یہ الحمدللہ مطلب تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے. تو اللہ کرے پراپر اعلان ہوگا نا تو بہت فائدہ ہوگا، بہت رسالے بکیں گے. اور بیچنا ہماری منزل نہیں، پیسے کھینچنا ہماری منزل نہیں، ہمیں پڑھانا ہے، علم دین سینوں میں اتارنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.